السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ نیوز انشا ہورم میں میں آپ کے ساتھ تو مشہور اداکار کوی خان انتقال کر گئے ہیں۔ پاکستان کوی خان کے نام ایک اور ہیرا کھو دیا، جس پر پوری شوبز انڈسٹری آج سوگ میں ڈوبی ہوئی ہے۔ کوی خان نے کئی سال پاکستانی شوبز انڈسٹری کو دیے، جن کا کاوشوں کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ ہماری ویب سائٹ کا کام کی اس آرٹیکل میں آپ کو کوی خان کی زندگی، فیملی اور ان کی زندگی میں پیش آنے والے مشکل ترین لمحات کے بارے میں بتائیں گے۔ کوی خان کا ابتدائی کیریئر۔ کوی خان ایک مشہور پاکستانی فلم، ٹیلی ویژن اور اسٹیج اداکار تھے، جنہوں نے پاکستان کی تفریح صنعت کو ایک پہچان دی۔ وہ پشاور میں پیدا ہوئے اور ان کا تعلق یوسفزئی پشتون قبیلے سے تھا۔ کوی نے اپنے کیریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان پشاور میں بطور چائلڈ ایکٹر سے کیا۔ انہوں نے لاہور میں ٹیلی ویژن نشریات کے ابتدائی دنوں میں پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کے لیے بھی کام کیا۔ کوی خان پی ٹی وی میں کام کرنے والے پہلے اداکار تھے۔ سن 1965 میں انہوں نے فلمی میں کام کیا اور اس میں ادائیگی شروع کیا اور تقریباً 200 سے زائد فلموں سے اداکاری کے جوہر دکھائے۔ انہوں نے پی ٹی وی کے مشہور ڈرامے سیرین، اندھیرا اجالا سے مقبولیت حاصل کی۔ انہوں نے 1980 میں پرائڈ آف پرفارمنس اور 2012 میں اسٹار امتیاز سے نوازا گیا۔ کوی خان کی فیملی میں کون کون ہے؟ کوی خان کی فیملی کینیڈا میں رہتی ہے۔ انہوں نے 1968 میں ناہید نامی خاتون سے شادی کی۔ ان کے 4 بچے ہیں، جن میں 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں۔ ان کے 2 بیٹوں کے نام عدنان کوی اور مہران کوی ہے۔ عدنان اور مہران کوی بھی ڈراموں میں آنے کی خواہشمند تھے، بلکہ انہوں نے پی ٹی وی کے ایک ڈرامے میں کام بھی کیا تھا، مگر بعد میں دونوں بیٹوں نے ڈراموں کی دنیا چھوڑ کر آئی ٹی کی دنیا اپنائی اور اپنا کام کیریئر بنا لیا۔ کوی خان کی زندگی کے دکھ بھرے لمحات۔ نجی ٹی وی چینل کے پرانے انٹرویو میں کوی خان نے بتایا تھا کہ مجھ پر اتنی مشکلات آئی ہیں کہ سب آسان ہو گئی۔ انہوں نے اپنی مشکلات کے بارے میں بتاتے ہوئے کہ میری مشکلات پر 5-6 ناول تیار کیے جا سکتے ہیں۔ کوی خان نے بتایا تھا کہ میں ایک کمرے کے گھر میں رہتا تھا اور اسی کمرے میں نے کئی مشکلات حالات دیکھے اور واقعہ بتاتے ہوئے انہوں نے بتایا تھا کہ میرے پاس 12 پیسے کا ٹکٹ تھا، میرے پاس 10 پیسے تھے۔ کوی خان صاحب اس دنیا میں نہیں رہے۔ بدھ کے دن گارڈن ٹاؤن مسجد میں ان کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی۔ کہہ کے گئے تھے، وسیم بیٹا اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا، خاص طور اس گھر کی۔ یہ کوی صاحب اتنے بیمار رہتے نہیں تھے، اچانک بیمار ہوئے ہیں۔ اس نے مجھے ڈرائیور نہیں سمجھا، بیٹوں کی طرح سمجھا، بہت اچھے دل کے۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، پاکستان کے لیجنڈری اداکار، ٹی وی اور ڈراموں میں اور فلموں میں بے بہا کام کیا محمد کوی خان صاحب 80 سال کی عمر میں کینسر کے مرض میں مبتلا تھے، جو کہ قضائی الہی سے انتقال کر گئے۔ میں اس وقت لاہور میں ان کی رہائش گاہ میں موجود ہوں اور یہاں پہ میرے ساتھ جو ان کے ڈرائیور ہیں اور اس گھر کو لک آفٹر کر رہے ہیں، وہ فیملی بھی یہاں پہ موجود ہے۔ اسی گھر میں وہ رہائش پذیر تھے اور 17-18 سالوں سے یہ ان کے ساتھ موجود تھے۔ کوی خان صاحب کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ بہت زیادہ سادہ انسان تھے، اور ایون کہ جب ان کا آخری ٹائم تھا وہ کینیڈا گئے وہاں پہ اپنے علاج کے لیے۔ اس کے بعد ہوا کیا کہ وہیں پہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا نماز جنازہ جو ہے منگل کو وہاں پہ ادا کر دیا جائے گا۔ لاہور میں بھی ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ محمد وسیم بھائی ہیں جی، اور جو کوی خان صاحب کے ساتھ انہوں نے بڑا عرصہ گزارا، بڑا لمبا ٹائم تھا ان کے ساتھ، 17 سال تھے ان کے ساتھ۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ کب اس بیماری میں وہ مبتلا ہوئے اور اس کے بعد وہ وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ وسیم بھائی، بڑا افسوس ہوا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صبر دے، کوی خان صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو رہائش گاہ ہے یہاں لاہور میں، وہ کتنا عرصہ سے آپ کے ساتھ رہ رہے تھے اور آپ نے کیسا پایا کوی خان صاحب کو؟ کچھ ان کی زندگی کی باتیں، کچھ ایسی چیزیں جو کہ ہمارے ناظرین کو نہیں پتہ، وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔ جی ماشاءاللہ، الحمدللہ، کوی صاحب بہت اچھے انسان تھے۔ تو مجھے 17-18 سال ہو گئے کوی صاحب کے پاس نوکری کرتے ہوئے۔ کبھی اس نے مجھے ڈرائیور نہیں سمجھا، بیٹوں کی طرح سمجھا، بہت اچھے دل کے تھے۔ ہر وقت مجھے نصیحتیں کرتے رہتے تھے، اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو کوی صاحب کو یہاں میرے خیال میں غالباً کوئی
60-65 साल इस लाहौर इस इस घर में हो गार्डन गए। में हो गए हैं। ठीक है। जी अच्छा, आपकी फैमिली भी आपके साथ इसी घर में रह रही है, और आपके बच्चे कितने हैं, और कवी खान साहब का आप लोगों के साथ रवैया कैसा था, उनकी फैमिली का खुसूसन बताइए। जी, मैं पहले रेमंड में काम करता था, तो वहीं से फिर एक अंकल थे, चाचा जान मोहम्मद अमीन, वो माली का काम करते थे, वो मुझे यहाँ लेके आए थे। सही है। तो फिर उस वक्त कवि साहब इस्लामाबाद में शूटिंग के लिए गए हुए थे, तो 8 दिन बाद आए। फिर कहते हैं कि जी ये हमने मुलाजिम नया रखा हुआ है, तो कैसा है, तो देखते ही कहते हैं कि बहुत अच्छा मुलाजिम है। तो फिर मेरे साथ कवि साहब से मुलाकात हुई, तो बस कहते हैं कि भी अच्छी काम को काम समझना, ठीक है, लोगों की तरह ये नहीं कि 8 दिन इधर काम करो 8 दिन उधर काम करो। अगर काम को काम समझोगे तो कामयाबी मिलेगी, सही बात। अगर काम को काम नहीं समझोगे तो फिर कामयाबी कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर काम को काम समझा, अल्लाह के हुक्म से कवि साहब की अभी भी बातें मेरे दिल में हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ 17-18 साल हो गए यहाँ नौकरी करते हुए, तो अभी तक मैं इधर ही हूँ इस घर में। कवि साहब के जो है ना 4 बच्चे हैं, उसमें 2 बेटे 2 बेटियां, और बेटे अदनान कवि वो उन्हीं के पास रहते थे, कवि खान साहब, और 2 बेटियां अमेरिका में रहाइश पजीर थी। ये वो लोग हैं, ये वो अफराद हैं जो इस घर को लुक आफ्टर कर रहे थे। कवि खान साहब जब बीमार हुए, और उनकी बीमारी कौन सी बीमारी थी बताइएगा, कब पता चला, और फिर यहाँ से जाने से पहले उन्होंने आपको एक नसीहत भी की थी, वो भी बताइएगा। ये कवि साहब तो इतने बीमार रहते नहीं थे, अचानक बीमार हुए हैं। तो वैसे हल्के फुल्के बीमार रहते थे, कभी बुखार चढ़ गया, वो दवाइयाँ भी खाते थे, तो ठीक भी हो जाते थे, चलते भी थे, शूटिंग भी करते थे, रिकॉर्डिंग भी सब कुछ कर लेते थे, वॉक पे भी जाते थे मॉडल टाउन में। तो उसका खाना पीना सब कुछ अच्छा ही होता था, नॉर्मल ग़िज़ा थी। तो मसलन उनके बेटे हैं, ये बेटियां भी हैं, उनका हमारे साथ भी अच्छा दिन गुजरे हैं, अच्छे साल गुजर चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो अभी जो है ना हम इधर ही हैं। तो अभी वो तो मसलन जब जा रहे थे सही है। कनाडा में, तो बस यही कह के गए थे, वसीम बेटा अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना, ख़ास तौर इस घर की निगरानी तुम्हारे हवाले छोड़ के जा रहा हूँ। तो ये हमारे पास एक डैश है, कुत्ता जो हमने पाला हुआ है, तो इसको हमने बड़े प्यार से पालते हैं, देखभाल भी इसकी कर रहे हैं। तो बस जब भी आते थे यही कहते थे कि इसको खाना डाला, इसको पानी डाला, बस यही नस्तें करते हैं कि भी आखरत की जो है ना, मुझे नस्तें करते थे कि परिंदों को दाना डाल दो, पानी डाल दो। जब तुम इसे पानी डालोगे, दाना डालोगे, तो ये तुम्हारे और हमारे हक में ये दुआएं करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी नसीहत हम अभी तक चला रहे हैं, और इंशाल्लाह जब तक हैं चलाते रहेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह कितना ही नफीस और सादालू इंसान थे जो कि इस दुनिया से चले गए। 80 साल उन्होंने इस दुनिया में उम्र पाई, और यहाँ पे जो इनके ड्राइवर है वो कहते थे ये मेरा ड्राइवर नहीं है, इनको अपना मुंह बोला बेटा समझते थे। वसीम 17 साल से लुक आफ्टर कर रहा था, देखभाल कर रहा था, आ जा रहा था। ये वो घर है जो कि उन्होंने अपनी जमा बनाया, और उनके बच्चे कनाडा शिफ्ट हो गए, बेटी अमेरिका चली गई। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी याद जो आपको याद हो कि यार ये वाक़या मुझे अभी तक नहीं भूल सका, जो कवि खान साहब के साथ आपका हुआ हो? जी, मुझे एक वाक़या है। तो जब मैं फैक्ट्री में काम करता था, तो अभी तक भी उसकी एक बात मुझे याद आती है। जब मैं बैठता हूँ अभी भी याद आ रही है कि मैं फैक्ट्री में काम करता था। जब मैं अपनी मन मर्ज़ी से छुट्टी कर लेता था, तो फिर जब मैं नया तो मुझे कोई 6-7 महीने इधर हुए थे, तो फिर मैं छुट्टी गया था। तो मैं कवि साहब को कहता हूँ कि साहब जी मुझे छुट्टी चाहिए। तो कहने लगे कि कितनी छुट्टी चाहिए? मैंने कहा जी मुझे 3 चाहिए। तो कहते भी चलो ठीक है। मैं फिर 3 दिन छुट्टी गुजारने के लिए चला गया, चौथे दिन मैं वापस आ गया। जब मैं वापस आया तो मेरे साथ कहती है कि वसीम ऐसे काम नहीं चलेगा, काम को मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, काम को काम समझो। तो अभी जो है ना, अभी वही बातें अभी मेरे दिल में है। तो काम को काम समझा, तो इंशाल्लाह अभी वो दुनिया से तो रुखसत हो चुके हैं, लेकिन उनकी दुआएं अभी मेरे साथ ही हैं।
تو اسی دعاؤں کی بدولت سے جو ہے نا میں آگے سیڑھیاں چڑھ رہا ہوں بالکل اور انشاءاللہ نیک چڑھتا لوگوں ہی کی جاؤں دعائیں گا تو بالکل ساتھ رہتی جی۔ ہے۔ یہ ایک واقعہ تھا جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا، اور کوی خان صاحب اس دنیا میں نہیں رہے۔ بدھ کے دن گارڈن ٹاؤن مسجد میں ان کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی لاہور میں، اور تمام تر مناظر، تمام تر ویڈیو، تمام تر احوال ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ویڈیو تعداد آج نماز جنازہ میں شریک ہو رہی ہیں، خاص طور پر فلم سٹار شاہد اس نماز جنازہ میں شریک ہیں۔ اس کے علاوہ گلوکار محسن شوکت علی بھی اس نماز جنازہ میں شریک ہیں۔ فلم سٹار شاہد صاحب نماز جنازہ، یہ مناظر آپ کو نماز جنازہ کے دکھا رہے ہیں۔ کوی خان صاحب کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے لوگ پہنچے ہیں۔ ایک بڑا نام جو اس دنیا میں نہیں رہا، کوی خان صاحب کی نماز انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج محمد کوی خان صاحب، لیجنڈری محمد کوی خان صاحب کو الوداع کہا ہے ہم سب نے۔ آج ان کی نماز جنازہ تھی ٹورنٹو میں، مسز آگا میں، اور ایک کثیر تعداد یہاں پہ لوگوں کی موجود ہے، اور یہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ ہم اپنے ہیرو، ہم اپنے لیجنڈ کو کتنی محبت دیتے ہیں۔ وہ کہ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ میں یا مجھ جیسے بہت ان کے جو دیوانے ہیں، جو ان کو دیکھ کے اندھیرا اجالا اور بہت سے ان کی جو انٹرویو۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ میری ویڈیو؟ تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو ہر وقت آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔